سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ گزشتہ 4-5 دن سے چل رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ارکان کو بیان کیا۔ ان ارکان میں سے ایمان باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس پر ایمان لے کر آنا، اس کے ما لہ و ما علیہ جو ڈیٹیل تھی وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ پھر ان کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ان دونوں چیزوں کے اوپر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آنا، آپ حضرات کو یہ بھی بات بتا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرات انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان میں سے تقریباً 313 کے قریب وہ ہیں جو رسول ہیں، اور رسول ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو، نئی شریعت دے کر بھیجا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی حضرات انبیاء علیہ السلام کو، مثال کے طور پر جیسے تورات اتری تو تورات کے بعد جتنے اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، ان کو تورات کا پابند بنایا کہ آپ نے اسی تورات کی ہی تبلیغ کرنی ہے، اسی کی تلقین اور اسی کے احکامات کو بیان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زبور کا بھی ہو گیا۔ اب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترا۔ اب یہاں پر آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہم حضرات انبیاء علیہ السلام میں تو تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق تو نہیں کرتے اس طور پر کہ یہود اور نصارہ کی طرح نہیں ہے، کسی کو مانے اور کسی کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ سارے حضرات انبیاء علیہ السلام پر اتنا ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے، وہ نبی برحق تھے، اتنا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدح کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جب یہ ساری باتیں سنی اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ کہنے لگے کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے یہ احکامات سن لیے ہیں اور ہم اس کو خوشی کے ساتھ بجا لائیں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ وہ وصف تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آ گیا، اس کو بلا چوں چراں تسلیم کرنا، بلا چوں چراں تسلیم کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو بھی، اس میں سب سے پہلا حق ہے اطاعت رسول کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، احکامات کو مانا جائے۔
ٹھیک، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیں اس کو من عن تسلیم کر لیا جائے۔ محترم سامعین اکرام، اطاعت جو ہوتی ہے وہ اقوال کے اندر ہوتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے، اس کو ماننا ہے جی۔ تو محترم سامعین اکرام، آج ہم اگر اپنا تجزیہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یقین جانیے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے متعلق، اہل کتاب یا دیگر جو کفار ہیں ان کے متعلق تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن نافرمانی کریں، وہ یقیناً ہمارے اوپر فٹ آتا ہے۔ آج ہم کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم اس میں بس یہ ہے یوں ہے اور چیں چنا اس قسم کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جناب اللہ کیڑے مکوڑے نکال رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو اس وقت تھا، اس کے حالات یوں تھے، آج کل کے 1400 سال گزرنے کے بعد حالات ایسے ہیں۔ یعنی کہ آپ صرف ایک چیز کو دیکھ لیجئے کہ سود ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اعلان جنگ ہے، آج تک ہم اس کے اوپر کیا ہے متفق نہیں ہو سکے۔ ہم اس کو بس کسی نہ کسی طریقے سے کہ جو ہماری معیشت ہے بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل لیول کی جو مارکیٹ ہے، اس کے بغیر وہ چلتی نہیں ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، اس کے بغیر یہ نہیں ہے۔ حالانکہ کئی ممالک نے جناب اعلیٰ وہ سود کو نکال کر اپنی معیشت کو چلا کر دکھایا ہے۔ سر فہرست آپ حضرات کے سامنے جاپان کی مثال ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، اور دیگر ماہرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ربا فری، سود فری کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو یہ چیز کیا ہے، انسان، ہم مسلمان ہو کے ہم ذرا آج تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکے اور یہ نہیں کر سکے۔ آج بھی جناب اعلیٰ ہمارے دھڑلے کے ساتھ کہ بھی سود کا ریٹ، شرح سود اتنی برقرار ہے، شرح سود یوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ سنتے تھے اور سننے کے بعد فوراً اس پر کیا ہے عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر آئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ ادھر قریب ترین جو کھڑے ہوئے تھے یا کوئی ان کو کہا بھی بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے ابھی، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آدھے مسجد میں آدھے باہر، اور جوتوں کی اس طرح کی جگہ تھے، ان کے کانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، فوراً اٹھ ہی بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب ہو کے ٹھیک ہے نا کہا کہ آپ آگے آ جائیں، آپ آگے۔ اب انہوں نے جیسے سنا، یہ نہیں کہ یار یہ تو مجھے نہیں کہا، یہ تو اس کو کہہ رہے میں تو باہر ہوں یوں ہوں، کوئی انہوں نے اپنی لاجک کوئی نہیں پیش کی، سنا فوراً اس پر کیا کر دیا، عمل کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے شراب کی مثال آپ حضرات کے سامنے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، انہوں نے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام ظاہر اس وقت حرام نہیں تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پی رہے تھے، کسی کا ہاتھ اگر یہ منہ تک اٹھ بھی گیا تھا وہیں سے جناب اللہ واپس، ایسا نہیں ہے کہ چلو آخری چسکی لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، نہ، وہیں سے واپس، اور اس کا وہ جو ان کے گھروں میں مٹکوں کے اندر جو پڑے ہوئے تھے ان سب کو جناب اللہ کیا ہے مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر کیا کر دی، بہا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کسی قسم کا نہیں کہ ہمارا اتنا لاس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ چیز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بدر جہاں اتم موجود تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مدح کے اندر بیان کیا کہ وہ کہا کرتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی کیا فرما برداری کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اور ہم اس کے برعکس بالکل اول تو سنتے ہی نہیں ہیں، سن لیں گے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو میرے لیے نہیں ہے، ہمارا تو ایسے بیچ میں جناب ہم وہ نکالتے رہیں۔ آگے فرمایا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما دے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، کہ اے باری تعالیٰ اب آپ ہمارے گناہوں کو اپنی مغفرت کی چادر کے اندر کیا کر لے، ڈھانپ لے، اپنی مغفرت کی چادر کے اندر ہمیں ڈھانپ لے۔
ہم سے کوئی بتقاض بشریت کوئی 19-20 ہو جائے تو آپ اپنے فضل سے کرم سے اپنی مغفرت کی چادر کے اندر ڈھانپ کر ہمارے گناہوں پر ستاری فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیے۔ محترم سامعین کرام، ایمان کے ارکان میں سے 4 چیزیں ایمان باللہ، ایمان ملائکہ اور ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، یہ 4 چیزیں بیان ہو گئی۔ 5ویں چیز بیان فرما رہے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہ آپ کی طرف ہی کیا ہے لوٹ کر جانا ہے۔ آخرت کا دن، قیامت کا دن جو ہے وہ اس پر بھی ایمان کیا ہے رکھنا ہے، اس پر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے اوپر کیا ہے یقین رکھنے والے ہیں۔ تو قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھنا یہ بھی بنیادی ارکان میں سے۔ محترم سامعین کرام، کفار مشرکین مکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم جب مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ ہم کہاں سے زندہ ہوں گے، کہاں سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر ان کے اس نظریے کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اپنی زندگی کا جتنا تم نے جو کیا نا اس کا حساب کتاب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور وہ جو یوم قیامت ہے اس کو لاسٹ ڈے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، وہ دنیا، اس کے بعد جس کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جناب اللہ جنت کے اندر، یہ جہنم کے اندر، یہ فلاں کے اندر، تو بس اس کے بعد ایک نئی زندگی، ایک نیا جہان، ایک نیا وہ کیا ہے شروع ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، کہ ہم آپ کے، اے ہمارے رب ہم سے بخشش کر دی ہے اور آپ کی طرف ہی کیا لوٹ کر جائیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر جب سورہ بقرہ شروع ہوئی اور یہ اب اختتام کی طرف آ رہی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی تھی کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے۔ متقین کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کرنا شروع کی۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے ایمان بالغیب لاتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر یہ ساری ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان بالغیب لے کر آئے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے کتابوں کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے جنت اور جہنم اور قیامت اور ان چیزوں کو نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہے۔ یہ متقین کی وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ایمان بالغیب کی، اور اسی آیت مبارکہ کے اندر اسی کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان پر بھی کیا لانا ہے، ایمان بالغیب لے کر آنا ہے، اور لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔